دعوے کرتے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی تھی, بڑی رسوائے زمانہ کتاب, چھٹاک بھر کا رسالہ ہے وہ, اس کا نام ہے تقویۃ الایمان. یہ اس وقت آپ کو مانیٹر پہ دکھ رہی ہے, میرے ہاتھ میں موجود ہے, دارالعلوم ممبئی سے چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 9 پر دیکھیے کیا لکھا ہے, سنیے ذرا غور سے. تقویۃ الایمان کی تعریف میں لکھا گیا ہے, کہتے ہیں اس کتاب سے ہندوستان میں مسلمانوں کو بڑا عظیم نفع پہنچا اور اس کی آواز گھر گھر گونجی. اس کے ایک ایک جملوں کو لوگوں نے حفظ کیا. اس کتاب نے زخموں پر نشتر کا کام کیا. آپ نے مسلمانوں میں رائج شرک و بدعات کی تمام خفی و جلی صورتوں کو نام لے لے کر اجاگر کیا اور سب کی نہایت دل نشین اور عام فہم انداز میں نشاندہی کی. بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ تقویۃ الایمان اردو زبان میں ہندوستان میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب کون سی ہے ان کے یہاں؟ کون سی ہے؟ تقویۃ الایمان. قرآن کے بعد سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ تقویۃ الایمان. یاد رکھیے. پھر ایک دوسری کتاب جو ابھی دارالکتاب سے چھپی ہے, یہ دیکھیے, مولانا غلام رسول مہر جو ان کے بہت بڑے عالم تھے, ان کی تقدیم کے ساتھ یہ کتاب چھپی. اس کے اندر بھی مقدمہ کے اندر عرض ناشر صفحہ 11 پر دیکھیے کیا لکھا ہے. تقویۃ الایمان متحدہ ہندوستان کی دینی و اسلامی کتابوں میں نہایتی اہم کتاب ہے جو قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ شائع ہوتی ہے اور پڑھی جاتی ہے. یہ 2 حوالے میں بتا رہا ہوں کہ کتاب اتنی معتبر ہے, ان کے یہاں اتنی معتبر ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے, قرآن کے بعد سب سے زیادہ چھپتی ہے. میں جملہ کہتا ہوں یہاں پر ٹھہر کے, تم پوری زندگی ہم بریلی اور سنیوں کو تانے دیتے ہو کہ حدیث نہیں پڑھتے, حدیث نہیں پڑھتے, قرآن حدیث قرآن حدیث, اور تم قرآن کے بعد بخاری سب سے زیادہ نہیں چھاپتے, قرآن کے بعد مسلم نہیں چھاپتے, حدیث کی کتاب نہیں چھاپتے. کیا چھاپتے ہو؟ تقویۃ الایمان چھاپتے ہو, اور دعویٰ اہل حدیث ہونے کا کرتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہوئے. تم ہمیں امام ابو حنیفہ کی تقلید سے روکتے ہو, اور تم خود اسماعیل دہلوی کتنے پکے مقلد ہو. قرآن کے بعد سب سے زیادہ یہ کتاب چھپ رہی ہے, اور بولا جا رہا ہے بخاری پڑھیے, حدیث پڑھیے, مسلم پڑھیے. اب اس تقویۃ الایمان میں عقیدے کے نام پر کیا گل کھلائے گئے, ذرا سنیے. یہ کتاب دیکھیے تقویۃ الایمان, پھر میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں, اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 86 ہے. مولانا اسماعیل لکھتے ہیں اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے. اردو زبان میں مکر کے معنی میں نہیں کروں گا, ابھی میں ترجمہ نہیں کروں گا مکر کا ترجمہ, صرف لفظ مکر کو آپ ذہن میں رکھیں, اور میں لغت سے بتاؤں گا مکر کے معنی اردو میں کیا ہوتے ہیں. عربی میں تدبیر کے بھی معنی میں آتے ہیں, لیکن یہ کتاب اردو میں لکھی جا رہی ہے, عربی میں نہیں. کہتے ہیں اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے کہ بعض وقت بندہ شرک میں پڑا ہوتا ہے اور اس کے غیر سے مرادیں مانگتا ہے, اور اللہ اس کے بہلانے کے لیے اس کی مرادیں پوری کرتا ہے, اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں سچی راہ پر ہوں. یعنی کیا کرتا ہے ایک انسان؟ غیروں سے مانگتا ہے, بتوں سے مانگتا ہے, مشرک شرک کرتا ہے, مشرک رہتا ہے, مانگتا غیروں سے ہے, بتوں سے, مگر اللہ مکر کیا کرتا ہے؟ اس کو بہلانے کے لیے اس کی مرادیں پوری کرتا ہے. لے مانگتا بت سے, اللہ دیتا ہے. اب لفظ مکر کے معنی کیا ہے ذرا سنیے. یہ کتاب مکر کے معنی کے لیے میں پیش کر رہا ہوں, یہ ہے فیروز اللغات, اردو کی سب سے معتبر لغتوں میں شمار ہوتی ہے. یہ فیروز اللغات صفحہ 1277 ہے فیروز اللغات کا. یہاں مکر کے معنی ذرا دیکھیے, یہ مکر کے معنی پورے دیے. مکر مذکر ہے, یہ لفظ دھوکا, مکر کے معنی فریب, دغا, چھل, ہیلا, بہانہ, بہروب, بھیس, جھوٹ, خلاف واقع بات, ریا, نفاق, دو رنگی, چالاکی, عیاری, چال. ایک بھی لفظ اچھا ہے؟ اب اس اردو کی لغت کے اس میں آپ ترجمہ کریں. اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے, یعنی اسماعیل دہلوی کہہ رہے اللہ کے دھوکے سے ڈرنا چاہیے, اللہ کے فریب سے ڈرنا چاہیے, اللہ کے دغا بازی سے ڈرنا چاہیے, اللہ کے ہیلے سے ڈرنا چاہیے, اللہ کے چھل سے ڈرنا چاہیے, اللہ کے بھیس سے ڈرنا چاہیے, اللہ کے جھوٹ سے ڈرنا چاہیے, اللہ کی ریا سے ڈرنا چاہیے, اللہ کے نفاق سے ڈرنا چاہیے. فیروز اللغات کا جو بھی جملہ مکر کے معنی میں فٹ کرنا ہے آپ کر لو, اور خود دیکھ لو کہ تم نے اللہ کی توحید کو کیا سے کیا بنا دیا. تمہارے نزدیک اللہ مکار ٹھہر کر بھی تمہاری توحید بچی